یہ مہنگائی کی جو طوفان اور جو سونامی آئی ہے، اسحاق ڈار صاحب کو اٹھا کے لے کر آئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کچھ اور بالکل کہہ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے. کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں. ہلو دوستو، میں ہوں رضوان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. سردار لطیف کھوسہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے ایک بیان دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی بدحالی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں، ہم قصوروار نہیں ہیں، بلکہ اصل ذمہ دار شہباز شریف، اس کی حکومت اور خاص کر اسحاق ڈار صاحب ہیں. اور ہم حکومت میں ہیں لیکن پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم شہباز شریف کی کیبنٹ کا حصہ ہیں کہ شہباز شریف ہم پہ یہ الزام تھوپیں. البتہ یہ سارے کا سارے الزام اور جتنا بھی ایک قصوروار ہے یہ شہباز شریف اور اس کی گورنمنٹ ہے. وہ کلپ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے کل کے دن خواجہ آصف جو نون لیگ کے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا نہیں بلکہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے. کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. ہمیں 200-300 ملین ڈالر کے لیے میں نے خود دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو. میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. اب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لو اور جو کچھ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے پھر بھی خاموش رہو. اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہیں. ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں. کہ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دیں. یہ چاہتے کیا ہیں؟ ہر وقت ڈیفالٹ کا ایک انہوں نے گردان پکڑی ہوئی تھی، پھر یہ گردان تھی کہ بانڈ پے نہیں ہونا، اور اب یہ آگے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کرنے لگے. پلیز آپ اپنا نیشنل رول ادا کریں اور اس کو کلیریفائی کریں. اسحاق ڈار صاحب کے مطابق پاکستان کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے تو وہ ملک کا دشمن ہے. تو اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا نہیں بلکہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے خواجہ آصف صاحب بھی دشمن ہے پاکستان کے اور خواجہ آصف صاحب بھی غدار ہیں. اب یہاں پہ بات کریں، عمران خان جب بھی یہ کہتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال بہت بدحال ہے اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے یہ تو اپنی سیاسی بیان دے رہے ہیں اور یہ ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے. لیکن ایسا نہیں تھا. اصل میں اب پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے. اور ان کے اتحادی پیپلز پارٹی وہ بھی کہتی ہے کہ بھائی پاکستان کی اس وقت صورتحال بہت بدتر ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی سائیڈ پہ ہو چکی ہے، کنارہ کر چکی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی اس موجودہ صورتحال کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ ہم حکومت میں تو ہیں، اتحادی تو ہیں، لیکن نہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، نہ ہم فیصلوں میں مداخلت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم شہباز شریف کی کیبنٹ کا حصہ ہیں. شہباز شریف جانے، ان کی حکومت جانے، اسحاق ڈار صاحب جانے جنہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو ہم پہ مسلط کیا، اب وہی جانے. ان کی ذرا کلپ سن لیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. ہم حکومت میں ضرور ہیں لیکن ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں. تو اس لیے ہم ان کی جو باتیں ہیں، ان کی کنفیوژن جو ہے، اب خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کچھ اور بالکل کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی بات کرے گا وہ بھی پاکستان کا دشمن ہے جو پاکستان کو بدنام کر رہا ہے. اب یہ دو متضاد چیزیں ہیں، اس کو میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گا اس کو. اور احسن اقبال صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی کہ جی یہ پاکستان کے دشمن ہیں جو کہیں کہ ڈیفالٹ کرنا پاکستان جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ خواجہ آصف نے جو بات کہی ہے وہ بھی قریب ہے. کیونکہ اگر آپ جو فنچ کی جو ریٹنگ جو دی ہے CCC- میں چلا گیا ہے پاکستان، وہ بھی ڈیفالٹ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں جو اینالسٹ ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ باہر کے ہیں اینالسٹ. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از ان اے پریکیریس کنڈیشن سو فار ایز اکانومی از کنسرنڈ. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے، ہمیں سب کو مل کر بیٹھ کر اس ملک کو جو ہے دیوالیہ پن سے بچانا پڑے گا اور نکالنا پڑے گا اور اپنی ایگو سے اترنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس میں جتنی صورت کے ساتھ سبھی مل کر بیٹھے. ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا آئیے
मिसाक मईशत करें, खुदारा मुल्क जो है डूबते हुए को मिसाक मईशत की जरूरत है। आप सारे मिल बैठकर ये इसका हल सारी बातें निकालें। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं आपसे वन लाइनर एक बात जानना चाहती हूँ। आप कहते हैं पीडीएम की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है, हम उसके इत्तेहादी हैं। आप उसके हम इत्तेहादी हैं, ठीक है, आप पीडीएम में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बरीउज़्ज़मा हैं इस तमाम चीजों से। मतलब अगर मुल्क दिवालिया हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आप लेने को तैयार नहीं है और पूछने को भी तैयार नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो कैसे कह रहे हैं? स्टेटस तो जाने सर, किस मुल्क के शहरी हैं आप? कैबिनेट में बिल्कुल ये करेंगे जो कैबिनेट में होगा, या अपना हमारी जो अगर कोई मीटिंग मुश्तरका होगी तो उसमें तो ज़रूर एतराज़ उठाएंगे। वगरना देखिए मोहतरम इमरान, ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर जाता है तो काबीना सारी उसकी होती है, वो कैबिनेट ख़त्म हो जाती है। सो किसी वजीर का इंडिपेंडेंट कोई स्टेटस नहीं होता है, माँ सिवाय इसके कि वो वजीर आजम की काबीना होती है। और लीडर ऑफ द हाउस भी इस वक्त वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के हैं, वो जवाब दें इन सारी चीज़ों का। हम मईशत की बदहाली के जिम्मेवार नहीं है। ये महंगाई की जो तूफान और जो सुनामी आई है, बिल्कुल हम नहीं है। ये जो इसहाक डार साहब को उठा के लेकर आए हैं, इसहाक डार साहब को, उनके अपने मिफ्ता कह रहे हैं कि इसहाक डार गलत है। वो मिफ्ता को कहते हैं गलत था और ये इसहाक डार को कहते हैं गलत है। ये कोई वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो जिम्मेदार ही नहीं है। पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट खेलती है और आसिफ जरदारी के बारे में पहले ही कहा जाता था कि जब मुल्क फंसा होगा, जब नून लीग को मुल्क पे मुसल्लत किया जाएगा तब तो ये साथ देंगे, लेकिन बाद में जिम्मेदारी ये खुद नहीं लेंगे, बाद में सारे का सारा नून लीग पे डाल देंगे। और आज वही हुआ। और जारी बात है, जिसने वजीर आजम बनना है, जिसने अपनी कैबिनेट बनानी है, कसूर तो उसी का है। अब एक ही तरीकाकार है जिससे मुल्क को ठीक किया जा सकता है। वो क्या है? वो लतीफ़ खोसा साहब ने भी बता दिया। वो एक ही है। इमरान खान बार बार दुहाई दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, जमहूरी हुकूमत लाओ, फिर वही हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर बैठे और मुल्क के मामलात को बेहतर करे। और मुआशी सूरत हाल इसी सूरत ही बेहतर हो सकती है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए, और जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। The only way Pakistan could get economic stability is through free and fair elections. Free and fair elections where a government backed by a popular mandate, that's the beginning of getting economic stability. लोग जाग चुके हैं, शऊर आ गया, बेदारी है लोगों के अंदर। अब आप जो मर्जी कर लें, ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको वापस नहीं आप डाल सकते। जो भी कोशिश करेगा आप कि पब्लिक के मैंडेट को चोरी करे, कोई भी समझता है कि बंद कमरे में फैसला कर लेंगे मुल्क के मुस्तकबिल का, अब ये किसी गलत फहमी में ना रहे।